انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابتدا سے ہی انسان فطری طور پر خوف، بے بسی اور نامعلوم قوتوں کے ڈر کے زیر اثر رہا ہے۔ بجلی کی کڑک، طوفان کی گرج، بیماریوں کا اچانک حملہ اور موت کی پر اسراریت، یہ سب چیزیں انسانوں کے لیے ایسی تھیں جس کی کوئی واضح سمجھ اس کے پاس نہ تھی۔ اس خوف اور بے چینی کی وجہ سے اس کے ذہن میں عجیب و غریب تصورات نے جنم لیا۔ آہستہ آہستہ انسان نے مختلف جھوٹے معبود اور شیطانی طاقتوں کی پرستش شروع کر دی، جنہیں وہ اپنی مشکلات کا حل اور اپنی تقدیر کا مالک سمجھنے لگا۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں لوگوں نے اپنے خود ساختہ خداؤں اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے انتہائی سنگین اور غیر انسانی اعمال تک انجام دیے۔ انہی جھوٹے معبودوں اور شیطانی دیوتاؤں میں ایک نام بال کا ہے، جسے بائل یا بلزبوب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بال دیوتا کے متعلق دنیا کو تب پتہ چلا جب سال 1928 میں شام کے قدیم شہر راش شامرا میں، جسے قدیم زمانے میں اگرب بھی کہا جاتا تھا، وہاں کھدائی کے دوران آرکیولوجسٹ کو مٹی کی کئی تختیاں ملی۔ ان تختیوں پر ایک لمبی داستان لکھی تھی، جس کے مطابق جب شیطان کو مردود قرار دے کر زمین پر اتارا گیا تھا، تب آسمان سے شیاطین کی ایک جماعت اتری جو دنیا میں شر کی بادشاہت قائم کرنا چاہتے تھے۔ ان کے بادشاہ کا نام ایل تھا۔ ایل کی 2 اولادیں تھیں، بال اور اناد۔ یہ دونوں ہمیشہ ساتھ جنگیں لڑا کرتے۔ بال بارش، بجلی، طوفان اور زرخیزی کا دیوتا تھا، وہیں اناد جنگ کی دیوی تھی۔ ان تختیوں پر لکھی کہانی کے مطابق طوفان نوح سے پہلے بال نے اپنی طاقت کو منوانے کے لیے سمندری دیوتا یام سے جنگ کی، جس میں یام کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد بال نے ایک عظیم محل تعمیر کروایا جو اس کی شان و شوکت کی علامت تھی۔ طوفان سے قبل بال کئی مخلوق اور جنات سے جنگ کرتا ہے اور کئی بار مر کر دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ وہ جب زندہ ہوتا ہے، بارش اور زرخیزی واپس آتی ہے اور زمین پھر سے سرسبز ہو جاتی ہے۔ بال محض ایک واحد تصور نہیں، بلکہ مختلف تہذیبوں، مذاہب، خطوں اور لوک کہانیوں میں یہ مختلف انداز میں سامنے آتا ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر پیگن ریلیجن یعنی بت پرست مذاہب کے اندر بال کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا۔ اینسنٹ گریک تہذیب میں اس کی کچھ جھلک زیوس کی شکل میں نظر آتی ہے، جو آسمان، بجلی اور گرج کا دیوتا تھا۔ مصری تہذیب میں را دیوتا کو سورج کا دیوتا مانا گیا ہے، جبکہ اوسیرس کو زرخیزی اور زندگی و موت کے نظام سے جوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح نورس مائتھولوجی میں تھور اور ہندو مت میں اندر دیوتا بال سے مشترک نظر آتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بال نامی یہ شیطان ہر علاقے اور ہر قوم کے پاس گیا تھا اور انہیں گمراہ کر کے اپنی پرستش میں لگا دیا، جسے مختلف دور میں مختلف نام سے اور مختلف شکل و صورت سے پہچانا گیا۔ لہذا لوک کہانیوں اور بائبل کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بال کوئی افسانوی بت نہیں تھا، بلکہ یہ مخلوق سچ میں وجود رکھتا تھا، جو لالچ اور زناکاری کی گناہوں کا نمائندہ ہے۔ اس کے پاس شیطانوں کا ایک لشکر ہے جو اس کے مددگار ہیں اور اس کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ بال نے کنانی، فونیکی اور قوم نوح کو بھی گمراہ کیا تھا۔ سیمیٹک کہانیوں کے مطابق بال نے سب سے پہلے خود کو ایک بیل کے طور پر پیش کیا، جس کے بت کنان کے ہر مندر میں رکھے ہوتے تھے۔ بال کے مندروں میں کھلے عام زناکاری ہوا کرتی اور اس عمل کو مذہبی رسم کے طور پر کیا جاتا۔ بعد کے زمانے میں بال مختلف قسم کے شکلوں میں نمودار ہوتا رہا، جس میں ایک بکرا، مکھی اور دوسرے عجیب و غریب قسم کے انسان نما جانور شامل ہیں۔
بال پرستی میں سب سے خوفناک اور انسانیت سوز رسم بچوں کی قربانی تھی۔ کنانی لوگ اپنے گھر پیدا ہونے والے پہلے بچے کو بال کے نام پر قربان کر دیا کرتے۔ کنانیوں نے بال کا ایک عظیم بت یوں بنوایا تھا کہ اس کے پیٹ کے اندر خالی جگہ ہوتی تھی جس میں آگ بھڑکائی جاتی، اور پھر بچے کو اس بت کے پیٹ میں جیسے ہی رکھے جاتے وہ فوراً دھواں بن جاتا، اور وہ دھواں اس بت کے ناک سے نکلتا۔ اس دوران وہاں جمع لوگ ڈھول باجے بجایا کرتے اور خوب شور مچاتے تاکہ بچوں کی چیخوں کی آوازیں دب جائیں۔ قربانی کا یہ رسم ہر سال موسم سرما کے ابتدا میں کیا جاتا، اور اگر کوئی حاملہ عورت بچے کو جنم دینے کے قریب ہوتی تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی عورتوں کے پیٹ کو چیر کر ماں کے پیٹ سے بچوں کو نکال دیا جاتا اور انہیں بال کے آگے ذبح کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی اولاد حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور حضرت ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے لگے، تو اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبے کو بھیجا اور حضرت اسماعیل کو بخش دیا، کیونکہ خداوند خدا اس وقت یہ بتا رہے تھے کہ اللہ کو انسانوں کی قربانی نہیں چاہیے۔ انسانوں کا خون بہانا اور جان لینا جھوٹے باطل خداؤں کا کام ہے، جبکہ سچا خدا زندگی بچاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تاریخ میں پہلی دفعہ پورا شام و کنان بال پرستی سے پاک ہو گیا تھا اور لوگ وحدانیت کی طرف لوٹ آئے۔ سلیمان علیہ السلام سے منسوب ایک قدیم کتاب ٹیسٹمنٹ آف سولومن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان نے جس طاقتور جن کو اپنے تابع کیا تھا وہ بال زبوب ہی تھا، اور اس نے ہی اپنے باقی ساتھیوں کو حضرت سلیمان کے دربار میں لایا۔ لیکن جیسے ہی حضرت سلیمان کی وفات ہوئی تو پھر سے بال نے فتنہ و فساد مچانا شروع کر دیا، اور ریاست اسرائیل میں اس بال دیوتا کی پوجا شروع ہو گئی۔ ان دنوں ریاست اسرائیل اپنے عروج پر تھا۔ بنی اسرائیل انتہائی طاقتور اور دولت مند تھے۔ ان دنوں لبنان کی شہزادی جس کا نام ایزابل تھا، اس کی خوبصورتی کے چرچے ہر طرف عام تھے، لہذا اسرائیل کا بادشاہ جس کا نام اخی اب تھا، اس نے ایزابل سے شادی کر لی اور اسے اسرائیل لے آیا۔ لبنان اور شام میں لوگ بال کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ایزابل بھی بال کی پجارن تھی۔ اپنی ملکہ ایزابل کے کہنے پر بادشاہ اخی اب نے بھی بال کی پوجا شروع کر دی، اور اس نے سامریا میں بال کا ایک بہت بڑا اور عالیشان مندر تعمیر کروایا۔ رعایا بھی بال دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح سامریا شہر کا نام بالبک یعنی بال کا شہر پڑ گیا۔ پورے ریاست میں بال پرستی عام ہونے لگی اور جگہ جگہ بال کے مندر بننے لگے۔ اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگی، اور یوں یہودی قوم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے منحرف ہو گئے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت الیاس جلاد شہر کے رہنے والے تھے۔ بائبل میں آپ کو ایلیا کہا گیا ہے۔ آپ اللہ کے حکم سے بادشاہ اخی اب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اخی اب اور ملکہ ایزابل نے آپ کی ایک نہ سنی اور الیاس علیہ السلام کو دھمکایا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ اللہ کی قدرت سے سامریا میں زبردست قحط سالی آئی۔ لوگ بارش کے ایک ایک بوند کے لیے ترسنے لگے۔ بال کے نام پر خوب قربانیاں اور چڑھاوے چڑھائے گئے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام بال کے پجاریوں کے پاس آئے اور انہیں چیلنج کیا کہ تم اپنے دیوتا بال کے نام کی قربانی پیش کرو، اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا، اور قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی اور قربانی کے جانور کو جلا دیتی۔ لہذا اخی اب اور بال کے پجاریوں نے الیاس علیہ السلام کے چیلنج کو قبول کر لیا۔
اب کوہ کرمل پر بال کے 800 پجاری جمع ہوئے اور اسرائیلیوں کی بھیڑ جمع ہوئی۔ بال پرستوں نے اپنی قربانی اونچے مقام پر رکھا اور دوسری طرف الیاس علیہ السلام نے اپنا ذبیحہ پیش کیا۔ فوراً آسمان سے ایک آگ اتری اور حضرت الیاس کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا، جبکہ بال پرستوں کی قربانی دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گئی۔ الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی، دعا قبول ہوئی اور خوب بارش برسا اور کھیت کھلیان سیراب ہو گئے، جسے دیکھ کر بے شمار یہودیوں نے بال پرستی سے توبہ کر لی اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ ادھر ملکہ ایزابل حضرت الیاس کی جان کی دشمن بن گئی۔ آخر کار حضرت الیاس کی بددعا سے اخی اب اور ملکہ ایزابل ہلاک ہو گئے اور اللہ نے اپنے نبی کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ اس کے بعد بھی کنان اور شمالی عراق کے علاقوں میں سینکڑوں سالوں تک بال کی پرستش ہوتی رہی، اور اب بنی اسرائیل کے بعد بنی اسماعیل بھی اس کی پوجا میں ملوث ہو گئے۔ عرب کے جزیرے میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے اللہ کی واحد ذات کی عبادت کی جا رہی تھی۔ روایات کے مطابق وہاں کے ایک نامور قبیلہ بنو خزا کے سردار عمر بن لوہی ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ لوگوں کے مشورے پر اس نے اپنی بیماری کے علاج کے لیے شام کا سفر کیا۔ عمر جب شام پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کنانی لوگ بال دیوتا کی پرستش کر رہے تھے اور اس کے آگے قربانیاں اور نذر پیش کر رہے تھے۔ جب عمر نے وہاں کے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بت ہمیں بارش دلاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے اور ہماری منتیں پوری کرتا ہے۔ چنانچہ عمر بن لہی نے بال کا ایک بت اپنے ساتھ مکہ لے آیا اور اہل مکہ کو بتایا کہ یہ بت خدا سے بڑا قریب ہے، اس لیے یہ کنانیوں کو نوازتا ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسے کعبہ کے پاس رکھ دیں اور اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں۔ اس طرح بال کے بت کو وہاں نصب کر دیا گیا اور عربوں نے اسے حبل کا نام دیا۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ بعد میں حبل کے اس بت کے اندر ایک جن داخل ہو گیا تھا جو لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور اس طرح لوگ اس کی پوجا کرنے لگے اور اس کے آگے نذر و نیاز اور قربانیاں پیش کرنے لگے۔ ممکن ہے کہ وہ جن کوئی اور نہیں بلکہ بلزبوب بھی ہو۔ 5ویں صدی میں جب مکہ میں قریش کی سرداری آئی تو جناب عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ اگر خداوند نے مجھے 10 اولادیں دی تو میں ایک اولاد حبل کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اللہ کی قدرت سے آپ کے 10 اولاد ہو گئے، اور عہد پورا کرنے کے لیے جب عبد المطلب نے قرہ نکالا تو ہر دفعہ حضرت عبداللہ کا نام آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ یعنی بال یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ زندہ رہیں، کیونکہ وہ یہ جان چکا تھا کہ آخری نبی کی پیدائش ان سے ہی ہونی ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ قربان کیے گئے، اور اس طرح حضرت عبداللہ اس قربانی سے محفوظ رہے۔ سالوں بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور حبل کا وہ بت منہ کے بل گر پڑا۔ پھر اسلام کی آمد کے بعد فتح مکہ کے دن پوری طرح سے بال اور اس کے پرستش کرنے والوں سے عرب کی زمین کو پاک کر دیا گیا اور حبل اور اس جیسے تمام چھوٹے معبودوں کو توڑ دیا گیا۔ بعد میں خلفائے راشدین خصوصاً حضرت عمر بن خطاب کے دور اقتدار میں جب اسلامی فتوحات شام، عراق اور دیگر علاقوں تک پھیلی تو وہاں موجود قدیم شیطانی مذاہب اور بال پرستی کے مراکز بھی ختم ہونے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب نے بتوں کے آگے بچوں اور انسانی جان کی قربانی کو غیر قانونی اور سنگین جرم قرار دے کر ان پر پابندی عائد کر دی۔ لوگوں کو توحید کا پیغام دیا گیا، اور خلفائے بنو امیہ اور عباسیہ کے دور میں نہ صرف عرب بلکہ فارس اور کنان کے اکثر علاقوں سے بال پرستی کا تقریباً پوری طرح سے نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ
यूरोपीय इलाकों में बाल परस्ती एक शैतानी मजहब में तब्दील हो गया। 16वीं सदी में भी होने वाले शैतान के पूजा के हवाले से बेशुमार अनोखी कहानियां लिखी गई हैं, जिससे पता चलता है कि अहद वस्ता के यूरोप में बाल परस्ती के घिनौने रसूमात अदा की जाती थी और बाद के ज़माने में भी ये सिलसिला जारी रहा। उस दौर में चर्च के पादरी बाल के पुजारी बन जाते थे, लिहाजा बेशुमार पॉप और कार्डिनल को मौत की सजा दी गई, जो बच्चों को अगवा करके बाल के आगे बलि दिया करते थे। आज दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया तंजीमों में से एक, जिसका नाम बोहेमियन क्लब है, बाल की परस्तिश करते हैं। इसमें दुनिया के मशहूर और नामवर लोग शामिल हैं। ये लोग हर साल जंगल में 40 फीट बड़े मुजस्मे के सामने जमा होते हैं, जो कि बाल का ही एक रूप है और एक उल्लू की शक्ल में बनाया गया है। ये लोग इस मुजस्मे के सामने 7 दिन तक अपने शैतानी रसूमात अदा करते हैं। गौर करें तो पिछले 50-100 सालों में बाल के किरदार को इंतहाई खुले आम प्रमोट किया गया। 1966 में एंटन लेवी नामी एक सैटनिस्ट ने चर्च ऑफ सैटन की तामीर की। उसने शैतानी बाइबल को भी तहरीर किया, जिसके फ्रंट पेज पर बाल का सिंबल बनाया गया था। इसके बाद दुनिया के कई इलाकों में सैटनिक चर्च बनना शुरू हो गए। आज दुनिया के बड़े बड़े लाइव शो स्टेज पर बाल को दिखाया जा रहा है। 2022 कॉमनवेल्थ की इफ्तिताही तकरीब भी इंतहाई अजीब रसूमात से शुरू हुई, जिसमें बाल को दिखाया गया और खुले आम तारीख के उन घिनौने रसूमात की याद दहानी की गई। बाल देवता के पुजारियों ने बाद में इल्यूमिनाटी और फ्रीमेशंस जैसे शैतानी तंजीमों को जन्म दिया, जिनका मकसद ही बड़े बड़े सनतकारों और मशहूर शख्सियात को बाल परस्ती में मुलव्वस करना है और शैतान की हुकूमत इस दुनिया में कायम करना है, जिसमें हॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे और नामवर शख्सियात शामिल हैं, जो किसी न किसी तरह से बाल को प्रमोट करते हैं। बाल परस्ती सिर्फ एक तारीखी वाकया या मजहब नहीं, बल्कि ये इब्लीस के सबसे बड़े चालों में से एक चाल था। दुनिया के तमाम तर बड़े मज़ाहिब और तहजीबों की गुमराही का सबब यही बाल नामी मखलूक था, जो हर दौर में मुख्तलिफ शक्ल और अलग अलग नाम के साथ सामने आता रहा। यकीनन इंसान जब अपने रब को भूल जाता है तो वो किसी न किसी बातिल ताकत के सामने झुक जाता है, और यही वो मकाम है जहां से शिर्क जन्म लेती है। इस्लाम बाल परस्ती, जिनाकारी और ह्यूमन सैक्रिफाइस को जड़ से ख़त्म करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को ये शऊर दिया कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है और बाकी सब उसके मोहताज हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह दरअसल उन्हीं बातिल माबूदों और मज़ाहिब के खिलाफ ऐलान जंग है।